پاکستان کے اندر علماء نے ایک عرصہ سود کے خلاف، بینکاری سسٹم کے خلاف کمپین چلائی ہے، لیکن لوگ پوچھتے تھے علامہ صاحب اس کا متبادل کیا ہے؟ کوئی متبادل سسٹم بھی تو دیا جائے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے میری زیر نگرانی 2 سال علماء نے اس سسٹم کے اوپر کام کیا، دن رات محنتیں کی ہیں، اور قرآن کی آیت واضح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن کے اندر تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ انما البیع مثل الربا، یہودی سودی بنکاری سسٹم یہی آپ کو کہتا ہے کہ بس یہ جو سود ہے اور یہ جو ہے یہ بالکل تجارت سے ملتا جلتا ہے۔ ہرگز نہیں، تجارت فرق چیز ہے، سود فرق چیز ہے۔ اسلامی معیشت کا جو طالب علم ہے ادنا سے ادنا وہ یہ بات جانتا ہے، اگر حقیقی تجارت کا سسٹم معاشرے میں آ جائے، اللہ کی قسم یہ بینکوں کی جڑ اکھڑ جائے۔ یہ تجارتی سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دولت کو مخصوص ہاتھوں میں رکھنے کے لیے بینکنگ سسٹم ہے، اگر یہ بینکوں میں پڑا ہوا سرمایہ تجارتی منڈیوں میں آ جائے، معاشرے میں آ جائے، تو پاکستان نے پوری دنیا کے اندر کوئی شخص بھوک سے کبھی نہ مرے، معیشت ترقی کر جائے۔ اس حوالے سے حقیقی اسلامی بینکاری سسٹم اور حقیقی انویسٹمنٹ اور شراکت داری کمپنی کے حوالے سے ایک بلیو پرنٹ تیار کر لیا گیا۔ اللہ کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ اس حوالے سے مفصل گفتگو آئندہ آنے والے خطبات میں بھی چلتی رہے گی، لیکن یہ پاکستان کے اہل حدیث مکتبہ فکر کو اور اہل حدیث علماء کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے خالصتاً اسلامی تجارتی انویسٹمنٹ شرکت الاستثمار بیس کمپنی ایک لانچ کرنے کا ارادہ کیا، جس کے پیچھے 100 سے زائد بڑے کاروباری ادارے، جن کو آپ کے پیسوں کی 1 روپے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جیسے سود اللہ کے خلاف جنگ ہے اسی طرح اس نیت سے کہ ہم نے سود کے خلاف جنگ کرنی ہے، اللہ کے فضل و رحمت سے 100 بڑے کاروباری ادارے اس سسٹم کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تاکہ کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور بے ایمانی کا عنصر، جیسے جب بھی ایسی بات گزشتہ 4 سالوں میں میرا تجربہ ہے اس کے اوپر کام کرتے کرتے، جب بھی یہ بات آئی لوگ کہتے ہیں مضاربہ سکینڈل، وہ مولویوں نے پہلے بھی ایک تجارتی کمپنی بنائی تھی اربوں روپے لے کے، لوگوں کا اعتماد نہیں۔ اگر ایمانداری سے، ایمانت داری سے یہ امانت خانے اور انویسٹمنٹ کمپنیاں بنیں تو اللہ کی قسم ملک کے اندر معیشت بے شمار ترقی کرے اور معاشرے میں سود کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کے بندو، بینک کے اندر پیسے رکھ کے چند ٹکے کما کر، وہ بھی حرام کے 1 درہم 36 مرتبہ سگی ماں سے، زنا سے بھی بڑا جرم ہے، وہ کھانے کی بجائے حلال کھا لو، تھوڑا کھا لو، اور حقیقی تجارتی شراکت داری کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا، یہ ایک جہاد کے طور کے اوپر سودی کمپنیوں کے خلاف ایک جہاد ہے۔ اس کے اندر کاروباری انٹرسٹ اور کاروباری مفاد بعد کی بات ہے، لوگوں کو متبادل دینا پہلی بات ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بہت بڑی تقریب کو منعقد کیا جائے گا، جس میں اس کے تمام انز اینڈ آؤٹس بیان کیے جائیں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپیہ بھی انویسٹمنٹ اگر کرنے والا ہوگا، اس کو بھی پتا ہوگا یہ میرا 1 لاکھ روپیہ کس جگہ، کس وقت اور کہاں پہ لگا ہوا ہے، وہ اپنا آن لائن دیکھ سکتا کہ میرا 1 لاکھ اس جگہ لگا ہوا ہے اور مجھے اس 1 لاکھ کے بدلے یہاں سے اتنا کاروباری نفع متوقع ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔